والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے جو فتویٰ فارسی زبان میں صادر فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے: یہاں رؤساء نصارہ عیسائی افسران کا حکم بلا دغدغہ اور بے دھڑک جاری ہے، اور ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری انتظامات، رعیت، خراج، باج، عشر و مال گزاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامات، مقدمے کا تصفیہ، جرائم کی سزاؤں وغیرہ، یعنی سول، فوج، پولیس، دیوانی اور فوجداری معاملات، کسٹم اور ڈیوٹی وغیرہ میں یہ لوگ بطور خود حاکم اور مختار مطلق ہیں۔ ہندوستانیوں کو ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں۔ بے شک نماز جمعہ، عیدین، اذان اور ذبیحہ گاؤ جیسے اسلام کے چند احکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور حریت کی بنیاد ہے، یعنی ضمیر اور رائے کی آزادی اور شہری آزادی، وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آ سکتا۔ عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ اس کے بالمقابل خاص ممتاز اور نمایاں حضرات، مثلا شجاع الملک اور ولایتی بیگم، ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہی کی عمل داری ہے۔ بے شک کچھ دائیں بائیں، مثلا حیدرآباد، لکھنؤ اور رامپور میں، چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے، براہ راست نصارہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، مگر اس سے پورے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک دوسرے فتویٰ میں بھی مخالفوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کا دارالحرب ہونا ثابت کیا ہے۔ فتویٰ کی زبان مذہبی ہے کہ دارالحرب کا اصطلاحی لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر روح سیاسی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ قانون سازی جملہ اختیارات عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں، مذہب کا احترام ختم ہے اور شہری آزادی سلب کر لی گئی ہے، لہذا ہر محب وطن کا فرض ہے کہ اس اجنبی طاقت سے اعلان جنگ کر دے، اور جب تک اس کو ملک بدر نہ کر دے، اس ملک میں زندہ رہنا اپنے لیے حرام جانے۔ اس موقع پر یہ حقیقت نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ نجف علی خان کی وفات 1782 کے بعد سے، یعنی تقریباً 20 سال اقتدار مرہٹوں کے ہاتھ میں تھا۔ مرہٹوں کا پیشوا دھون رائن، پھر باجی راؤ امیر الامراء تھا، اور مادھوجی سیندھیا نائب امیر الامراء، اور جس طرح آج یہ اعلان ہو رہا تھا کہ حکم کمپنی بہادر کا، 20 سال پہلے سے دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ حکم تھا وہ پیشوا یا سیندھیا کا تھا، یعنی پایہ تخت اور اس کے گرد و نواح میں ایک غیر مسلم طاقت یعنی مرہٹوں کا تسلط تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کی پوری پارٹی دہلی میں موجود تھی، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے منہ میں زبان تھی اور ہاتھ میں قلم تھا۔ چنانچہ جن باتوں میں وہ مرہٹوں کے نظام حکومت سے ناراض تھے، ان پر سخت سے سخت تنقید کی تھی۔ آج بھی وہ عربی اور فارسی کے اشعار موجود ہیں جن میں مرہٹوں پر گہری تنقید ہے، لیکن بائیں ہمہ ان 20 سالوں میں نہ وطن عزیز کو دارالحرب قرار دیا اور نہ ہندوستانیوں کے لیے آزادی اور نہ ترک وطن کا فتویٰ صادر کیا، بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں کا جنگ، جو طبقہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے گہری عقیدت رکھتا تھا، یعنی روہیلا پٹھان، ان کے تعلقات مرہٹوں سے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ یہ بھی فراموش نہ ہونا چاہیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو اذیتیں پہنچانے کی جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ان میں جس کا نام لیا جاتا ہے وہ نجف علی خان ہے، جو انگریزوں کا پرانا وظیفہ خوار اور ان کا لایا ہوا وزیر تھا۔ فتوے کا اثر: عام مسلمان جو انگریزوں کے
تیز رفتار اقتدار سے حیرت میں رہ گئے تھے اور اپنے اندر ایسی صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے کہ مذہب کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں کہ اس اقتدار کے مقابلے میں ان کا طرز عمل کیا ہو۔ ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا جس کا فوری اثر ہوا کہ باہم جنگجو طبقہ جا بجا اس طاقت سے وابستہ ہو گیا جو اس وقت انگریزوں سے برسر پیکار تھی۔ یہ طاقت اس وقت صرف مرہٹوں کی تھی، چنانچہ اس دور میں مسلمانوں اور مرہٹوں کی پرانی جنگ ختم ہو گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ مرہٹی علاقوں کے مسلمان مرہٹوں کی فوج میں شامل ہو کر آخر تک انگریزوں سے لڑتے رہے، بلکہ شمالی ہند کے بھی بہت سے مسلمان ان علاقوں میں پہنچے اور مرہٹوں کے ساتھ انگریزوں کی جنگ میں شریک ہو گئے۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے خاص معتقد اور مرید سید احمد صاحب کو امیر علی خان سنبھلی کے پاس بھیجا، جو جسونت راؤ ہلکر کے ساتھ عرصے سے انگریزی طاقت پر شبخون مار رہے تھے۔ 19ویں صدی کے پہلے 25 سال، سیاسی تبدیلیاں اور ولی اللہ پارٹی کا اقدام۔ لارڈ ویلزلی کا 7 سالہ دور حکومت 1798 سے شروع ہو کر 1805 عیسوی پر ختم ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقدامات کا دور تھا۔ 1799 میں سلطان ٹیپو کو ختم کیا گیا۔ اس سے 2.5 سال بعد پیشوا کو دبا کر 1802 میں بسین کا مشہور عہد نامہ کیا گیا، جس میں طے کیا گیا کہ انگریزوں کی ایک فوج پیشوا کے علاقے میں رہا کرے گی۔ پھر سیندھیا کی فوجوں کو شکست دے کر 1803 میں دہلی فتح کی گئی۔ مہاراجہ جسونت راؤ ہلکر اور ان کے منہ بولے بھائی امیر علی خان کی طاقت کو کمزور کیا گیا۔ اس وقت یہ طاقتیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں، مگر انگریزی حکومت کے خلاف ان کی کوششیں برابر جاری رہیں۔ چند سال بعد یہ کوششیں ہیبت ناک حقیقت بن کر سامنے آ گئیں۔ جسونت راؤ ہلکر اور امیر علی خان کی شکست خوردہ طاقت نے پھر سنبھالا لیا۔ پیشوا نے بھی اپنی فوجیں آراستہ کی۔ دولت راؤ سیندھیا نے نہ صرف یہ کہ اپنی فوجیں اور توپ خانہ انگریزی فوجوں کے پیمانے پر تیار کیا، بلکہ مہاراجہ نیپال سے بھی خفیہ ساز باز کر لی۔ وسط ہند میں ایک خانہ بدوش گروہ پنڈاریوں نے قیامت برپا کر دی۔ انگریزی علاقوں اور انگریزوں کی حلیف ریاستوں پر شبخون مارنے شروع کیے، یعنی ہندوستان کی تمام طاقتیں ایک دفعہ پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں آ گئیں۔ یہی زمانہ تھا کہ یورپ میں نیپولین بوناپارٹ کی فتوحات کا سیلاب جاری تھا، اور اس نے ایک سفارت ایران بھیج کر یہ کوشش کی تھی کہ ایران سے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان پر حملہ کرنے میں سہولت ہو۔ اسی کی پیش بندی کے لیے انگریزوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے 1808 میں معاہدہ کیا۔ پٹیالہ، نابھا، کپورتھلا وغیرہ یعنی دریائے ستلج سے اس پار کی ریاستیں خود ہی انگریزی اقتدار کی پناہ لے کر انگریزوں کا دست و بازو بن گئیں۔ بہرحال یہ دور جو 1808 عیسوی سے شروع ہوا، ہندوستانی حکمرانوں اور انگریزوں کی قوت آزمائی کا آخری اور نازک ترین دور تھا۔ اس نازک موقع پر شاہ ولی اللہ پارٹی کا لیڈر مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی خاموش نہیں رہا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اپنے خاص مرید اور معتمد سید احمد کے ساتھ جسونت راؤ ہلکر دوست نواب امیر علی خان کی فوج میں بھرتی کرا دیا، اور اس طرح اپنے فتوے کی عملی شکل مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی۔ سید احمد صاحب رائے بریلی کے رہنے والے اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جو اپنے تقدس اور بزرگی کے لحاظ سے پورے اودھ میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ آپ کے مورث اعلیٰ شاہ علم اللہ کی خانقاہ تقیہ شاہ علم اللہ کے نام سے مشہور تھی، جس کے فیوض کم و بیش 100 سال سے اودھ کے تشنہ لبوں کو سیراب کر رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی خانقاہ کو اپنے نظریات کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا تھا، اور شاہ ابو سعید صاحب جن کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مرکز کا انچارج بنایا تھا، وہ سید احمد صاحب کے نانا تھے۔
ان کے روحانی فیوز جنوبی ہند میں میسور اور سرنگا پٹم تک پہنچے اور انہوں نے حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے دل و دماغ کو متاثر کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔